السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو گناہوں کے معاف کرانے کا مختلف موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی بہانے بہانے سے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ بندوں کو تلاش کر کر کے معاف کرتا ہے، ان کو مختلف موقع دیتا ہے، مختلف وقت اللہ نے ایسے بنائے کہ جس میں بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اور آپ ابھی جس مہینے میں چل رہے ہیں، شعبان کے مہینے میں، شعبان المعظم، یہ بھی تعظیم والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم، یہ شعبان تعظیم والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا عمل کرتے تھے۔ جب شعبان کا یہ مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور روزہ اسٹارٹ کر دیتے تھے، اور اس مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ پورے شعبان کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ ہے شعبان کی تعظیم، یہ ہے رمضان کا صحیح استقبال، کہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اللہ کا مہمان جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس مہمان کی ہم صحیح تعظیم، اس مہمان کا صحیح استقبال کیسے کریں، اس کا ویلکم اچھی طرح کیسے کریں، اس کی تیاری میں ابھی سے لگنا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے نبی اور صحابہ کرام تیاری میں لگتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے اسی مہینے میں چند دن کے بعد، کچھ دن کے بعد ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اور اس رات کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ تقریباً 10، 12، 13، یہاں تک کہ بعض جگہ پر بعض کتابوں میں ہے کہ 17 صحابہ کرام سے اس رات کی یعنی شب برات کی فضیلت منقول ہے۔ یعنی 17 صحابہ کرام حضور کے 17 ساتھی سے اس رات کے بارے میں، اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت اور اس رات کی بڑائی نقل کی گئی ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ شب کے معنی رات، برات کے معنی چھٹکارا، آزادی، چھٹکارے کی رات ہوتی ہے، جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اور معتبر مفسرین سے اس آیت کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے۔ یعنی شب برات میں ہر اہم اور ہر حکمت والے کام کا اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں۔ حکمت والے کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کس کو 1 سال تک، یعنی اس شب برات سے لے کر اگلے شب برات تک
کس کو ہمیں کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی روزی دینا ہے، کس کو زندگی دینا ہے، یعنی کون کون پیدا ہونے والے ہیں، کون زندہ رہیں گے، کون اگلے شب برات تک انتقال ہو جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، کون بیمار پڑیں گے، کون صحت یاب ہوں گے، کس کو کتنی اولادیں ہوں گی، یعنی مقدر کی ان تمام چیزوں کو اسی شب برات میں اللہ تعالی لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں لوح محفوظ سے، یعنی جہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر، ہر ایک کی تقدیر اور مقدر میں جتنی چیزیں ہیں وہ لوح محفوظ ہے، وہ تمام کے تمام اللہ تعالی اس رات میں یعنی شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور شب قدر جب آتی ہے، شب قدر یعنی قدر کی رات جب آتی ہے، شب قدر میں اللہ رب العزت ان فیصلوں کو جو فیصلہ شب برات میں ہوا، ان فیصلوں کو شب قدر میں، ان راتوں میں اللہ تعالی ہر فرشتے کو یہ فیصلہ دے دیتے ہیں، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب وہ فرشتے اسی لکھے ہوئے کے مطابق سال بھر عمل کرتے رہتے ہیں، یعنی جتنی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے فرشتہ سال بھر اسی کے مطابق اسی کے تھرو عمل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ رات فیصلے کی رات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر یعنی شب برات کے اندر جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، یعنی 14 کا دن گزارنے کے بعد جو 15 کی رات آتی ہے، 14 اور 15 تاریخ کے بیچ کی رات، اس رات میں اللہ تعالی سورج غروب ہونے کے بعد آخری آسمان پر آ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا جس کو میں آج معاف کر دوں، کوئی ہے روزی کا طلبگار جس کو میں آج روزی اور رزق دے دوں، کوئی ہے بیمار جو آج مجھ سے شفا مانگ لے میں شفا دے دوں، کوئی ہے ضرورت مند جو ہم سے اپنی ضرورت مانگے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، کوئی ہے محتاج جو اپنی محتاجگی ہمارے سامنے رکھے میں آج اس کے محتاجگی کو دور کر دوں، کون ہے بے آسرا جو میرے سامنے میرے پاس آسرا مانگے میں آج اس کو آسرا اور ٹھکانہ دے دوں۔ اللہ تعالیٰ یہ آواز دیتے ہیں اور یہ آواز فجر تک لگتی رہتی ہے، یہ صدا فجر تک لگتی رہتی ہے۔ فجر کا جب وقت ہوتا ہے، طلوع فجر، طلوع صبح صادق، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت تک یہ آواز لگتی رہتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رات اہتمام کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے باروں کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ بنو کلب اس قبیلے میں بکریاں بہت ہوتی تھیں، لوگ بکریوں کو پالتے تھے، بکریاں چراتے اور بے شمار بکریاں، سب سے زیادہ اسی قبیلے میں بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ، ان بالوں کی تعداد کی طرح اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی اس رات میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو بخشتے ہیں، گناہوں سے معافی، جہنم سے معافی، قبر کے عذاب سے چھٹکارا، اس رات میں تمام چیزوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات گھبرا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی آدھی رات کے بعد، چنانچہ وہ اٹھی اور جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع وہاں تشریف لے گئی۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کچھ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا ہے عائشہ تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو، تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہو۔ باری تو اس روز حضرت عائشہ کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کہیں تم پر ظلم کر سکتا ہے؟ سنو، بات یہ ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے کھول دیے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ صدا لگا رہا ہے کہ آج کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، وہ مجھ سے مغفرت مانگے میں مغفرت دے دوں، اپنی ضرورت مانگے میں آج ضرورت کو دینے کے لیے پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اے عائشہ آج کی رات بہت اہم رات ہے، آج اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہے، جو بھی اللہ سے مانگے گا آج اس کو ضرور ملے گا۔ یہ شب برات ہے، یہ برات کی رات ہے، تو اس کی فضیلت کتنی ساری احادیث سے ثابت ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ رات ہمارے لیے عبادت کی رات ہے، یہ رات ہمارے لیے سوغات ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ اور تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام اور ہدیہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے اس انعام کو اس رات میں لوٹنے والے بنیں۔ جب وہ رات آ جائے ہم اللہ کی عبادت کریں، ہماری طرف اللہ متوجہ ہے، ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم اللہ سے لو لگانے والے بن جائیں، اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ اللہ بہانے سے ہمیں اور آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہم اور آپ بھی اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگنے والے بن جائیں۔ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے، ہماری زندگی اور حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، رزق کا فیصلہ ہو رہا ہے، سہولت اور تنگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، مصیبت، بیماری، پریشانی، آسانی اور راحت، ہر چیز کا فیصلہ اللہ اس رات میں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب وہ رات آ جائے تو ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سال بھر کا جو فیصلہ کرے وہ ہمارے لیے خیر کا، اچھائی اور بھلائی کا فیصلہ کرے۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ جب وہ رات آتی ہے شب برات تو ہمارے نوجوان بہت سارے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان کو، خاص طور پر ایمان والوں کو، کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ جس میں وہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، بلکہ وہ ہر وقت لوگوں کے دلوں کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، لوگوں میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے، وہ گناہوں میں لگ جائے، وہ جہنم کے اعمال میں لگ جائے، اس کے قبر، اس کا حشر اور آخرت کی زندگی اس کی خراب ہو جائے۔ شیطان تو ہمارے نیک اعمال سے جلتا ہے، ان کو جلن ہوتی ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہا ہے، کس طریقے سے ان کے پیچھے پڑ کر ان کو بہکایا جائے اور ان کو غلط اعمال میں غلط راستے پر لگایا جائے۔ اس رات میں بھی شیطان نے دیکھا کہ آج تو شب برات ہے، نوجوان اگر مسجد چلا گیا، اللہ کے سامنے رونے والا بن گیا، اللہ کے سامنے لینے والا بن گیا، گڑ گڑانے والا بن گیا، تو آج یہ اللہ کو راضی کر لے گا، آج اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آج یہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے شیطان نے اس رات میں بھی خصوصی طور پر نوجوانوں کو نیا نیا طریقہ سکھا دیا، غلط کاموں میں لگا دیا، گناہ کے کاموں میں لگا دیا۔ تم اس رات میں پٹاخے پھوڑو، اس رات میں خوشیاں مناؤ، اس رات میں گلی چوراہے میں اور سڑکوں پر بائک لے کے دوڑو، اس رات میں جتنی چاہے مستی کرو، یہ خوشی اور عید کی رات ہے۔ یہ سب شیاطین کے کرتوت اور اعمال ہیں۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، تو ہمیں اور آپ کو شیطان کے اس حربے کو سمجھنا پڑے گا، شیطان کے اس چال کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہانہ دے رہے ہیں،
اللہ تو اپنی طرف بلا رہے ہیں لیکن ہم شیطان کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو بتاؤ کب ہماری مغفرت ہوگی؟ اللہ ہمیں چانس دے رہا ہے اور ہم اس چانس کو لینے والے بھی نہ بنے۔ اللہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، ہماری موت لکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بھی اگر سنبھل کر اللہ کی عبادت کی طرف نہ آئے تو پھر ہم کب آئیں گے؟ اب اللہ کون سا موقع دے گا؟ اب اللہ ہمیں اور آپ کو کیا کہے گا؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر جلوہ گر ہے۔ تو اس رات میں خاص طور پر میرے پیارے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے، ہمیں اور آپ کو اس رات میں ضرورت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنی بڑی ضرورت ہو ہم اس رات میں مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور بھی کچھ کام کیے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ قبرستان گئے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اور آپ کو بھی گاہے بگاہے قبرستان جانا چاہیے۔ شب برات میں کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے، وہاں جا کر مردوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی ہمارے خاندان سے گزر گئے ہیں، قبروں میں ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اس رات میں مردوں کو خاص طور پر ہماری طرف توجہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا آدمی آئے اور آ کر کے یہاں دعا کرے، کچھ صورتیں پڑھ کر ہمیں بخش دے، آج ہماری مغفرت ہو جائے۔ اگر وہ کسی قدر عذاب میں ہے، چاہے چھوٹا عذاب ہو بڑا عذاب ہو، تو اس رات دعا کرنے سے، ایصال ثواب کرنے سے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس کو ایک بار معافی مل گئی پھر اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے لیے بھی دعائیں کرنے والے بنیں۔ قبرستان میں جائیں، ہم وہاں اپنی موت کو یاد کریں، ہمیں عبرت ہو کہ جو یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کل تک یہ بھی زندہ تھے، ہمارے سامنے چلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اچھے اچھے لباس پہنتے تھے، کل یہ بھی ہماری طرح زمین پر چلتے تھے، لیکن آج اللہ نے اس کو مردہ بنایا، بے بس کر کے قبروں میں مٹی کے اندر سلایا ہے۔ کل ہم بھی دن آئیں گے، اور کب آئیں گے کسی کو معلوم نہیں، تو ہماری بھی باری آنے والی ہے، ہم بھی اس مٹی اور قبر کے اندر داخل ہونے والے ہیں، ہمیں بھی یہاں سونا ہے۔ اس لیے جا کر کے عبرت اور سبق لیں، قبر کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں بھی خیال کریں کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، وہاں سے ہم سبق لے کر آئیں اور اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو قبر میں جانے کا، قبرستان جانے کا دو فائدہ ہمیں سمجھ میں آیا، ایک تو مردوں کی بخشش کا، اور ایک اپنی موت کو یاد کرنے کا۔ مردوں کی بخشش، ایصال ثواب، اس کے لیے قبرستان جانا ہی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نہیں جا پائے تو یہاں سے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ قرآن پڑھنا آتا ہو قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا جس قدر پڑھنے آتا ہو تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پڑھ کر یہ کہیں اے اللہ ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں 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 کو پہنچا دے، ہمارے فلاں کو پہنچا دے، ہمارے فلاں کو پہنچا دے، اللہ اس ثواب کو ضرور پہنچا دیں گے۔ اور اگر قبر میں اس مردے کی مغفرت ہو چکی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ایصال ثواب سے، ہمارے نیکیوں کی وجہ سے، ہم نے جو اس کو پڑھ کر نیکیاں یہاں سے ٹرانسفر کیا اور بھیجا، اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، جنت میں اس کے مقام بلند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیں گے۔ تو ہر وقت اپنے مردوں کی فکر کیا کریں کہ ہم اور آپ بھی ایک دن مردے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فکر کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ مردوں کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی ہمارا عزیز، کوئی رشتہ دار ہمیں کچھ پڑھ کر ثواب بھیجے۔ اس کو کھانا پینا نہیں پہنچتا، کھانے کا ثواب پہنچتا ہے۔
اگر ہم نے اس کی طرف سے غریبوں کو دیا اس کا ثواب پہنچتا ہے. اس کا کھانا یہی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں. ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کچھ پڑھ کر یا اس کی طرف سے کچھ کھلا پلا کر, اس کی طرف سے کچھ دے کر, غریبوں کو کپڑا دے کر, غریبوں کو پیسہ دے کر, کچھ بھی ہو اگر اس کی طرف سے ہم دیں گے اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے. وہی اس کے لیے غذا ہے, وہی اس کے لیے کھانا ہے. اور خاص طور پر جب یہ راتیں آتی ہے تو ان راتوں میں مردوں کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ ہمارا قریب جو زندہ ہے وہ ہم تک کچھ ثواب پہنچائے. تو اس رات میں ہمیں ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے, اور اس رات میں ہمیں غافل نہیں ہونا ہے. اس رات میں موج مستی نہیں کرنا ہے. اس رات میں اچھے اچھے کھانے کی طرف پوری رات رغبت ہو کر نہیں گزارنا ہے. کھانا اچھا کھائے, جو کھائے آپ کھائیے. کھانا کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم گوشت کھائیں گے تبھی عبادت ہوگی, اور گوشت کھانا ہی یا اس رات میں حلوہ کھانا ہی یا اس رات میں اور کوئی مخصوص کھانا ہی سنت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جو کھانا ہو کھائیے, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. جتنا عمدہ کھانا ہو کھائیے, جتنا عمدہ اور نیا کپڑا پہننا ہو پہنیے, لیکن اس رات میں جو کام کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں, ہم اللہ کے سامنے دعا کرنے والے بن جائیں, اللہ ہماری اس رات میں مغفرت کر دے, اللہ سے ہم لینے والے بن جائیں. یہ ہے اس رات کا اہم اور مین کام. اگر اس کام کو ہم نے نہیں کیا اور خوب کھایا پیا اور یہاں وہاں گئے تو اس رات میں ہمیں ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملا. اس رات کی ہم نے ناقدری کر دی. اللہ کا جو چانس تھا, اللہ نے جو ہمیں موقع دیا تھا, اس موقع کو ہم نے گوا دیا, اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا. اس طرح ہو گیا جیسے کہ اللہ تو بلا رہا ہے لیکن ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپنے من سے زندگی گزاریں گے. یہ ہوا نا, اللہ تو بلا رہا ہے, آواز دے رہا ہے, لیکن ہم اس آواز پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں, ہم اس کی طرف جانے والے نہیں بن رہے ہیں. تو اور کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو تنبیہ اور فرمائی کہ اس رات میں مغفرت تو سبوں کی ہوتی ہے, سبوں کو اللہ معاف کرتا ہے, بلا بلا کر معاف کرتا ہے, سبوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. جو بھی آئے اللہ سے مانگ لے, اللہ دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ رکھنے والا, بعض روایتوں میں 7 آدمی کے بارے میں آیا ہے, بعض روایتوں میں 2 آدمی کے بارے میں, بعض روایتوں میں 4, 5, 3, اس طریقے سے 7 آدمی جو ہے وہ تو میں نے پہلے کہا تھا, شرک کرنے والا, شراب پینے والا, زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, دلوں کو توڑنے والا, اللہ کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ مختلف اعمال ہیں جن کے کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. لیکن خاص طور پر جو روایتوں میں ذکر ملتا ہے وہ 2 لوگوں کا, ایک تو کینہ رکھنے والا, دلوں میں کینہ رکھنے والا, یعنی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہو, اللہ نے اس کو اچھی حالت میں رکھا ہے, اب یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ کیسے اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے, اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے, اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے. کیوں اللہ نے اس کو سہولت دی ہے, کیوں اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے, کیوں اللہ نے اس کو اتنی آسانی میں رکھا ہے, وہ چیز ختم ہو جائے. اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم اس چیز کو ختم کرا دیں یا اس شخص کو ہی مار دیں, اسی کو ختم کر دیں, دنیا سے ختم کر دیں. یعنی دوسروں کے خلاف بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے, دشمنی پال لیتا ہے. اگر اس سے کچھ بدلہ نہیں دے سکتا, اتنی ہمت نہیں ہے, تو بس دل میں بغض پال رہا ہے, عناد پال رہا ہے, اس کی طرف سے دشمنی اور کینہ دلوں میں پالا ہوا ہے. یہی ہے خطرناک چیز جو آج ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے. ہر گھر میں, ہر دل میں یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, ابھی سے ہم اور آپ نیت کریں کہ اللہ ان چیزوں کو ہم ختم کرنے والے بنیں گے. ہمارا دل صاف رہے گا,
اگر کسی سے کچھ کہا سنی ہو گئی ہے تو یہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے لڑائی اور جھگڑے کی ذمہ داری اپنے اوپر بھی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس امت سے لڑائی اور جھگڑے کو اٹھا لے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑا یہ ہونا طے ہے، ہم اور آپ آپس میں لڑیں گے۔ جہاں عقلیں مکمل اور بڑی ہوتی ہیں وہاں لڑائیاں ہوا کرتی ہیں۔ دو ہی لوگ نہیں لڑتے ہیں، یا تو خوب بیوقوف ہو، ان کو لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ دیوانہ مجنون ہو، دنیا سے بے خبر ہو، وہی لوگ نہیں لڑتے۔ لیکن اگر کسی کی عقل بڑی ہے، کامل ہے اور اچھی عقل اللہ نے دی ہے تو عقلوں میں فرق ہوگا، ایک چیز کو سوچنے کا نظریہ الگ الگ ہوگا۔ ہم اس چیز کو الگ نظریے سے سوچیں گے، وہ اس چیز کو اپنے عقل سے سوچے گا، تو جب سوچ میں فرق ہوگا بعض مرتبہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، سماج میں ایک دوسرے کے خلاف آگ لگے گی، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو آگ لگنے کے بعد فوراً بجھا دے، اس کو چھوڑے نہیں، یعنی دل ٹوٹنے کے بعد فوراً اس کو جوڑنے والے بن جائے۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، یعنی سچ بولنے والا جس کی زبان میں بہترین سچائی ہو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہ مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا، مخموم القلب وہ ہے کہ جس کا دل ہر عداوت سے، ہر کینے سے اور ہر دشمنی سے پاک ہو، اور صحیح معنی میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کا دل کینہ، عداوت، دشمنی اور تمام طرح کے خلافات سے، تمام نیگیٹو چیزوں سے پاک ہو۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اور ایمان والا تو بہرحال اللہ کے نزدیک وہ سب سے بلند مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ جب ایک بہترین انسان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اس کا دل کینہ سے پاک ہو، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے مومن کے گھر میں پیدا کیا، تو انسان کے لیے تو یہ فرمایا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہوگا آپ خود بتائیے۔ تو ہم اور آپ ابھی سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، جس سے بھی تھوڑی بہت کچھ کینہ کپٹ، عداوت، دشمنی، لڑائی جھگڑا فساد ہو، ہم ابھی سے دونوں طرف کے لوگ وہ بھی اس کو معاف کرنے کے لیے ابھی سے سوچ لیں، اور دوسرے طرف کے بھی یہ سوچ لیں کہ ہم بھی اس کو معاف کر دیں گے، اور ہم نے کر دیا، بھلا دیا، اور آپس میں رشتے کو، تعلق کو ہموار کرنے کی ابھی سے کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور صحیح معنی میں شب برات میں ہم عمل کرنے والے بنیں، رمضان کی صحیح تیاری ہماری ہو سکے، اور اللہ کے انعام و اکرام کو ہم لوٹنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔